کے بزدار دور حکومت کا منصوبہ اور محکمے کا سرکاری ریکارڈ شیئر کرنے سے انکار۔ ہنرمند نوجوان پروگرام کے لیے 1.5 ارب روپے کا بجٹ کہاں استعمال ہوا؟ محکمہ صنعت نے پروگرام کی شفافیت پر رپورٹ کی تیاری سے قبل ڈیٹا چھپا لیا۔ ڈی جی ایم ڈی اے نے محکمہ صنعت سے پروجیکٹ کے دستاویزات مانگے۔ صنعت کے ذیلی ادارے ٹویوٹا نے ڈی جی ایم این ڈی کی ٹیم کو دستاویزات میں فنڈ کے استعمال اور اجرا پر تفصیلات مانگی۔ بزدار دور حکومت میں ہنرمند نوجوان پروگرام شروع کیا گیا تھا۔ پروگرام کے تحت 94,000 نوجوانوں کو روزگار کے لیے سکلز دی جانا تھیں۔ پروجیکٹ پر انکوائری اور ایویلویشن رپورٹ کے لیے ڈیٹا مانگا گیا تھا۔ ڈی جی ایم این ڈی کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ تو آپ کو آگاہ کر رہے ہیں بزدار دور حکومت کا منصوبہ اور محکمے کا سرکاری ریکارڈ شیئر کرنے سے انکار۔ ہنرمند نوجوان پروگرام کے لیے 1.5 ارب روپے کا بجٹ کہاں استعمال ہوا، یہ بتانے سے انکار کیا جا رہا ہے۔ علی رامے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید ڈیٹیلز جان لیتے ہیں۔ علی رامے بتائیے گا۔ بالکل رضا، ہنرمند نوجوان پروگرام جو ہے وہ تحریک انصاف کے دور حکومت میں ہی شروع کیا گیا، اور اس پروگرام کا مقصد تھا کہ اس پروجیکٹ کے تحت 97,000 جو بچے ہیں ان کو سکلز جو ہے وہ دی جائیں گی، ان کو برسر روزگار بنایا جائے گا۔ اب اس میں اس پروجیکٹ پر چونکہ کچھ کام مکمل ہو چکا ہے، تو ادارہ مانیٹرنگ اینڈ ایویلویشن نے اس پر محکمہ صنعت و تجارت اور ٹویوٹا سے باقاعدہ اس کے دستاویزات مانگے۔ اس پروجیکٹ کی کچھ ایویلویشنز کرنی ہے، تو لہٰذا اس کے جو PC1 ہے اور بجٹ مختص کرنے کے اجراء اور اس کے استعمال کے حوالے سے تمام تفصیلات ان کو فراہم کی جائیں۔ لیکن ٹویوٹا اور صنعت و تجارت کی طرف سے یہ تمام ڈیٹا جو ہے وہ ابھی تک ڈی جی ایم این ڈی کے سپرد نہیں کیا گیا کہ وہ اس پر یہ دیکھ سکیں کہ آیا اس پروجیکٹ میں شفافیت کا عمل کتنا تھا۔ اگر پروجیکٹ کی سکسیسفل کے بارے میں بات کی جائے تو اس پر کچھ رائے دی جا سکتی ہے ڈی جی ایم این ڈی کی طرف سے کہ پروجیکٹ جو ہے وہ سکسیسفل تو رہا، لیکن اس پر شفافیت کا عمل کتنا تھا، کیا بجٹ جو ہے جس مقصد کے لیے دیا گیا اس مقصد کے لیے استعمال ہوا، اس پر وہ ڈاکومنٹ جو ہے وہ نہیں دیے جا رہے۔ اور یقیناً یہ ایسا ہی ہوتا ہے، ماضی میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ جب بھی پروجیکٹ کی ایویلویشن ہوتی ہے تو اس کا ریکارڈ جو ہے وہ چھپا لیا جاتا تھا۔ تو ریکارڈ چھپانے کا مقصد اس میں کچھ مالی بے ضابطگیاں ہوتی ہیں، تو یہ ادارے جو ہیں وہ اپنا ریکارڈ جو ہے وہ ڈی جی ایم این ڈی کے حوالے نہیں کرتے، لیکن اس پر اعلیٰ حکام کو باقاعدہ آگاہ کر دیا گیا ہے کہ یہ ڈیٹا جو ان کے لیے ضروری تھا ایک ایویلویشن کرنا اور اس میں ٹرانسپیرنسی کو دیکھنا، وہ ڈیٹا انہیں فراہم نہیں کیا گیا۔ تو علی رامے کیا موقف دیا جا رہا ہے ابھی تک کے لیے کہ ڈیٹا کیوں فراہم نہیں کیا جا رہا؟ دیکھیں رضا، جو ہے وہ متعلقہ محکمے کا ہوتا ہے، اور متعلقہ محکمہ ہی اگر ریکارڈ نہ دے تو اس پر سوالیہ نشان تو بنتا ہی ہے کہ ڈی جی ایم این ڈی کو یہ جو ڈاکومنٹس ہیں وہ کیوں نہیں دیے گئے۔ اور ماضی میں یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ جب بھی کسی پروجیکٹ کی ایویلویشن ہوتی ہے تو یہ ریکارڈ ہمیشہ سے متعلقہ ڈپارٹمنٹ یا ڈی جی ایم این ڈی کو نہیں دیا جاتا، اور اس کے پیچھے ریزن یہ کچھ مالی بے ضابطگیاں ہوتی ہیں، اور سرکار کا موقف یہ ہوتا ہے کہ یہ ان کا اپنا سرکاری دستاویزات ہیں، یہ وہ ان کو فراہم نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال اس کی اپلیکیشنز آتی رہی ہیں کہ ڈیٹا جو ہے وہ لازمی فراہم کیا جائے کسی بھی پروجیکٹ کی ایویلویشن کا، لیکن ادارے وہ ڈیٹا جو ہے وہ چھپا لیتے ہیں، اور ان کا جو PC2 اور PC1 جو کہ اہم کردار ہوتا ہے کسی بھی پروجیکٹ میں انڈیا پلاننگ کمیشن کا، وہ ڈیٹا ان کو فراہم نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے علی رامے، اگر یہ کب سے ڈیٹا مانگا جا رہا ہے اور اگر اب ڈیٹا فراہم نہیں کیا جا رہا تو پھر اس کا کیا سولوشن ہے، کیا حل ہے، کیا کارروائی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں اس پروجیکٹ کا جو مقصد ہوتا ہے مانیٹرنگ اینڈ ایویلویشن ڈپارٹمنٹ، سب سے پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان کا کام کیا۔ ان کا کام بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی اگر پروجیکٹ بنتا ہے تو گورنمنٹ ہی اس کو کہتی ہے کہ اس پروجیکٹ کے اوپر ایک ایویلویشن رپورٹ جو ہے بنائے، ٹرانسپیرنسی کی رپورٹ بنائے، اور انکوائری کریں کہ آیا یہ پروجیکٹ جو ہے وہ جس مقصد کے لیے شروع کیا گیا تھا کیا وہ مقاصد حاصل ہوئے۔ اب اس میں یہ جو پروجیکٹ ہے اس میں ہنرمند نوجوان پروگرام تھا، 1.5 ارب روپے کی مالیت کا پروگرام، اور 97,000 سے زائد بچوں کو آپ نے ٹرین کرنا تھا۔ تو اس میں کچھ چیزیں جو سامنے آئی ڈی جی ایم این ڈی کے حکام کے مطابق کہ پروجیکٹ میں ایک تو جو بچوں کی ریکوائرمنٹ تھی اس کے مطابق تو کام نہیں کیا گیا، لیکن جو ٹریننگ کے حوالے لاہور ہائی کورٹ بار میں پاکستان بار کونسل دفتر میں آسما جہانگیر گروپ کے وکلاء رہنماؤں کا اجلاس صدارت صدر سپریم کورٹ بار احسن بھون نے کی۔ اجلاس میں سپریم کورٹ کے ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کو غیر آئینی قرار دینے کے متعلق فیصلے کو سراہا گیا۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ آئین اور قانون کی فتح ہے، یہ کسی سیاسی جماعت کی فتح نہیں ہے، اور میں مبارکباد دیتا ہوں موجودہ چیف جسٹس آف پاکستان اور ان کے تمام جج صاحبان کو کہ انہوں نے نظریہ ضرورت کو دفن کیا، اور جناب چیف جسٹس صاحب کا نام تاریخ میں جلی حروف سے لکھا جائے گا۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ جس کے نتیجے میں انہوں نے ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کو غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دیا ہے، وہ بڑا خوش آئند فیصلہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس نے
سپریم کورٹ پر عوامی اعتماد کو بھی بحال کیا ہے، اور یہ توقع اب امید یہ قائم ہو گئی ہے معاشرے میں کہ آئین اور قانون کے راستے سے ہٹ کر کوئی ادارہ اپنا کوئی کردار ادا نہیں کر سکے گا۔ سپریم کورٹ نے یہ جو ریسنٹلی ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے اوپر جو ججمنٹ دی ہے بہت زیادہ خوش آئند ہے، کانسٹیٹیوشن کا بول بالا کیا ہے، نظریہ ضرورت کو دفنا دیا ہے۔ ہم مکمل طور کے اوپر سپورٹ کرتے ہیں یہ جو ججمنٹ آئی ہے سر۔ چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال صاحب کی سربراہی میں جو فیصلہ آیا ہے وہ میں سمجھتا ہوں ایک تاریخی فیصلہ ہے، اور اس میں چیف جسٹس آف پاکستان اور دیگر ججز نے جو فیصلہ کیا وہ بالکل عوام کی امنگوں کے مطابق کیا ہے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ بہت ہی اچھا فیصلہ ہے اور آئین کے مطابق ہے، جو آئین کی اسپرٹ ہے سپریم کورٹ نے اس کے مطابق فیصلہ کیا ہے۔ دیکھیں جب یہ تو لکھا ہوا ہے کہ آئین کے اندر بھی جب نو کانفیڈنس موشن موو ہو جاتا ہے تو جب تک اس پہ ووٹنگ نہیں ہوتی ہاؤس کو دین نہیں کیا جاتا۔ فیصلہ دیکھیں گے، اس فیصلے کی جس حد تک اس کو سراہا جائے، اس کی تعریف کی جائے اتنا ہی کم ہے۔ ہماری سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے پہلی بار ایسے ہوا ہے کہ تمام تر پریشر، تمام تر مصلحتوں کو اگنور کرتے ہوئے یہ فیصلہ دیا ہے، اور ایک تاریخ ساز فیصلہ دیا ہے، اور اس فیصلے سے آئندہ آنے والے جو فیصلے ہوں گے جہاں پہ کوئی نظریہ ضرورت کو مد نظر رکھا جائے گا ان فیصلوں کے لیے بھی ایک مثال ہوگی۔ یہ ایک تاریخی فیصلہ ہے جو قانون اور آئین کے مطابق ہے۔ موجودہ جو فیصلہ یونانی مسئلہ جناب ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان جناب عمر عطا بندیال صاحب کی سربراہی میں جو انہوں نے یہ فیصلہ دیا، ایک تو یہ فیصلے کو جو ہمارے پہ ایک سگما تھا اس کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا، اور دوسرا جو آئین اور قانون کہتا تھا اس کے مطابق یہ فیصلہ ہے۔ ہم پوری کمیونٹی اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ سعودی وزارت حج اور عمرہ نے حج پالیسی 2022 کا اعلان کر دیا ہے۔ رواں سال 10 لاکھ افراد کو حج کی اجازت دی جائے گی۔ کورونا وائرس احتیاطی تدابیر کے تحت مخصوص ممالک کے باشندوں کو حج کی اجازت ہوگی۔ صرف 65 سال سے کم عمر افراد ہی حج کر سکیں گے۔ سعودی حکام نے حج پالیسی 2022 کا اعلان کر دیا ہے۔ 2 سال کے بعد رواں سال 10 لاکھ افراد کو حج کی اجازت دی جا رہی ہے۔ سعودی وزارت حج و عمرہ کی جانب سے جاری سرکولر کے مطابق کورونا وائرس احتیاطی تدابیر کے تحت مخصوص ممالک کے باشندوں کو حج کی اجازت دی جائے گی۔ ہر ملک کے لیے عازمین حج کا کوٹا مختص کیا جائے گا۔ 65 سال سے کم عمر افراد کو ہی حج کرنے کی اجازت ہوگی۔ سعودی وزارت صحت کی جانب سے منظور شدہ کورونا ویکسین سرٹیفکیٹ لازم ہوگا۔ سعودی عرب پہنچنے سے 72 گھنٹے پہلے کورونا منفی PCR ٹیسٹ رپورٹ بھی رکھنا لازم ہوگا۔ مستعفی ہونے کے بعد بطور قائم مقام وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار کی جانب سے اہم جو انتظامی عہدے ہیں ان کی بندر بانٹ کا سلسلہ جاری ہے۔ منظور نظر افراد جو ہیں وہ ان کو بدستور ان کے تقرر تبادلے کیے جا رہے ہیں۔ حالانکہ وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار اپنے خلافت میں اعتماد آنے کے بعد اپنے عہدے سے باضابطہ طور پر مستعفی ہو چکے ہیں، اور ان کو صرف قائم مقام کے طور پر وزیر اعلیٰ کے طور پر جو ہے وہ کام کرنے کی ہدایت کی گئی ہے، جس میں انہوں نے صرف ڈے ٹو ڈے افیئرز جو ہیں وہ ڈیل کرنے ہیں، لیکن وہ اہم انتظامی عہدوں پر بدستور اپنے جو منظور نظر افراد ہیں یا جن سے ان کو کوئی خاص جو ہے وہ ان کا کوئی تعلق ہے ان کو جو ہے وہ نوازنے میں وہ مصروف ہیں۔ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی اس کی ایک مثال ہے کہ اس کی چیف ایگزیکٹو کا جو عہدہ ہے اس کے اوپر تقرری کے لیے پہلے غیر قانونی سلیکشن جو ہے وہ پروسیس کیا گیا، اور اس کے بعد اب پروفیسر ڈاکٹر بلال محی الدین جو ہے ان کو چیف ایگزیکٹو جو ہے وہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے عہدے پر فائز کر دیا گیا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ سردار عثمان بزدار نے یہ تقرری تو کر دی، لیکن پروفیسر بلال محی الدین کے پاس کارڈیالوجی کی کوئی مطلوبہ ڈگری نہیں ہے، وہ مطلوبہ اہلیت کے حامل ہی نہیں ہے۔ اس کے باوجود اس غیر قانونی سلیکشن کے ذریعے ایک پروفیسر کو نوازا گیا جس کے پاس سمپل میڈیسن کی جو ہے وہ پوسٹ گریجویشن کی ڈگری ہے، کارڈیالوجی کی ڈگری کے حامل نہیں ہے، اور اس کے باوجود جو ہے وہ ان کو اکوموڈیٹ کیا گیا، اور اس وقت کیا گیا جب سردار عثمان بزدار خود اخلاقی طور پر اپنی جو حیثیت ہے وہ کھو چکے ہیں، اور صرف قائم مقام کے طور پر ان کے پاس عارضی چارج ہے، اور اس چارج کے بنیاد پر وہ یہ اس طرح کے اہم تقرریاں کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ سلسلہ یہیں پر جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا، بلکہ ملتان انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی، فیصل آباد انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں ڈاکٹر حامد سعید، اس کے علاوہ جو ملتان انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی ہے وہاں پہ پروفیسر مجتبیٰ صدیقی اور پروفیسر سلیم کو پرنسپل شیخ زید
میڈیکل کالج رحیم یار خان کے عہدوں پر بھی تعینات کیا گیا ہے۔ جو انتہائی باوثوق ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ بہت ہی اہم سیاسی رشوت کے طور پر کیے جانے والے جو تبادلے ہیں، اور ان کو جو سردار عثمان بزدار کی جانب سے اب جاتے جاتے یہ مینیورنگ جو ہے وہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے بھی ان کے جو 4.25 سال کا عرصہ ہے اس میں بھی جو اقتدار کے دوران ان پر جو من پسند افراد ہیں ان سے مبینہ طور پر جو ہے وہ ان سے جو ہے وہ پیسے لے کر بھی ان کی حکومت کے تقرر و تبادلوں کی جو بازگشت ہے وہ سنائی دیتی رہی ہے۔ لیکن اب جاتے جاتے جبکہ وہ وزیر اعلیٰ بھی نہیں ہیں اور اپنے اخلاقی حیثیت ختم کر چکے ہیں، اس کے باوجود ان کی جانب سے اہم انتظامی عہدوں پر بندرباڑ بدستور جاری ہے۔ ٹھیک ہے، ظاہر چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمیں تفصیل اپڈیٹ کر رہے تھے۔ نگران وزیر اعلیٰ عثمان بزدار جاتے جاتے اہم تقرریاں کرنے میں مصروف عمل نظر آتے ہیں۔ خلاف قانون سلیکشن پروسیس پی آئی سی کا چیف ایگزیکٹو تعینات کر دیا گیا۔ پروفیسر بلال محی الدین کو چیف ایگزیکٹو پی آئی سی تعینات کیا گیا۔ پروفیسر بلال محی الدین کے پاس کارڈیولوجی کی ڈگری تک موجود نہیں ہے، ذرائع کی جانب سے ایسا بتایا جاتا ہے، جبکہ مطلوبہ اہلیت نہ ہونے کے باوجود پی آئی سی کا چیف تعینات کر دیا گیا ہے۔ ڈاکٹر حامد سعید فیصل آباد انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی کے سربراہ تعینات کیے گئے ہیں۔ اسی طرح ڈاکٹر مشتبہ صدیقی ملتان انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی کے سربراہ تعینات کر دیے گئے ہیں، جبکہ پروفیسر محمد سلیم پرنسپل شیخ زید میڈیکل کالج رحیم یار خان تعینات کیے گئے ہیں۔ تو نگران وزیر اعلیٰ عثمان بزدار جاتے جاتے یہ فیصلے کر رہے ہیں، اہم تقرریاں کر رہے ہیں، خلاف قانون سلیکشن کر رہے ہیں، اور پی آئی سی کا چیف ایگزیکٹو بھی تعینات کیا گیا ہے۔ پروفیسر بلال محی الدین کو چیف ایگزیکٹو پی آئی سی تعینات کر دیا گیا ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ عثمان بزدار جاتے جاتے ہم تقرریاں کرنے میں مصروف ہیں۔ خلاف قانون سلیکشن پروسیس پی آئی سی کا چیف ایگزیکٹو تعینات کر دیا گیا۔ پروفیسر بلال محی الدین کو چیف ایگزیکٹو پی آئی سی تعینات کیا گیا ہے۔ اورنج لائن منصوبے کو 100% مکمل کرنے کا دعویٰ غلط نکلا۔ اورنج لائن کی تکمیل کی تاریخ میں 30 جون 2022 تک توسیع کی گئی ہے۔ دوئے نایاب ہمارے ساتھ موجود ہیں، مزید ڈیٹیلز ان سے جان لیتے ہیں۔ دوئے نایاب آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، اورنج لائن منصوبے پر سول کنٹریکٹر اور ریلوے کی جو کارکردگی تھی اس کا دعویٰ کھل گیا، اور محکمہ ٹرانسپورٹ کی جانب سے گیسٹیشن پیریڈ انہانسمنٹ کا جو لیٹر جاری کیا گیا اس میں واضح طور پر لکھا ہے کہ جو انکمپلیٹ ورکس ہیں ان کے لیے اب گیسٹیشن پیریڈ یعنی کہ تکمیل میعاد کی تاریخ میں توسیع کی جاتی ہے، اور 30 جون 2022 کی تکمیل میعاد کی نئی تاریخ ہوگی۔ اس حوالے سے جتنا ایٹ گریڈ کا سول ورک تھا وہ بھی اب تک مکمل ہے۔ چینی کمپنی نورنکو کی جانب سے نشاندہی کی گئی تھی سول کنٹریکٹر کی خامیوں میں، وہ بھی فکس نہیں کی جا سکی۔ ایٹ گریڈ میں گرین پلانٹیشن کا کام، اس کے ساتھ ساتھ روڈ انفراسٹرکچر کا کام، اس کے بعد جو سیویج کا کام ہے وہ بھی ابھی تک ادھورا ہے، اور اس حوالے سے توجہ نہیں کی جا رہی۔ اب یہ منصوبہ طویل ہوتا جا رہا ہے اور اس کی کمپلیشن کا جو وقت تھا وہ بھی گزر چکا ہے، تاہم جو اضافی وقت ہے اس میں بھی اب اضافہ کیا جا رہا ہے۔ جی ٹھیک ہے، درے نایاب آپ کا بہت شکریہ۔ پلاسٹک مینوفیکچرنگ انڈسٹری بدترین بحران سے دوچار ہے۔ انڈسٹری میں لاگت بڑھنے سے کاروباری طبقہ شدید پریشانی کا شکار ہے۔ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ انڈسٹری کو ختم کرنے کے مترادف قرار۔ پلاسٹک مینوفیکچرنگ کے صنعت کاروں کا وفد لاہور چیمبر پہنچ گیا، جبکہ اس حوالے سے مزید تفصیلات بتا رہے ہیں شہزاد خان۔ جی شہزاد، آگاہ کیجیے گا۔ آل پاکستان پلاسٹک مینوفیکچرر ایسوسی ایشن نے فیڈریشن پاکستان کے ریجنل آفس کا دورہ کیا اور صدر عرفان اقبال شیخ، ریجنل چیئرمین ندیم قریشی اور دیگر کاروباری شخصیات سے ملاقات کی۔ اس عام ملاقات میں پلاسٹک مینوفیکچررز نے اپنے مسائل کے حوالے سے فیڈریشن پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی قیادت کو آگاہ کیا۔ اس وقت ریجنل چیئرمین ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ سر یہ بتائیے گا کیا مسائل انہوں نے ڈسکس کیے ہیں آپ لوگوں سے، اور اس کا فیڈریشن کیا حل نکالے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا سب سے بڑا مسئلہ ایک تو ہے ری سائیکلنگ کا، اور جو کہ پوری دنیا میں ہو رہا ہے، یہ کوئی پاکستان میں کوئی الگ سے بھی ان کی ڈیمانڈ نہیں ہے۔ ایک چیز جب ری سائیکل ہو رہی ہے تو ہمیں اس کو روکنا نہیں چاہیے، ہمیں ایکچولی اس کے پروز اینڈ کون دیکھنے چاہیے جو غلط ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی ہر چیز جو ہے اب پلاسٹک میں چلی گئی ہے، تو ہم دوسری طرف جا رہے ہیں، اور پھر وہ بیچارے کہہ رہے ہیں کہ یہ ری سائیکل مٹیریل 100% ری سائیکل مٹیریل، اور گورنمنٹ کی ڈیمانڈ بھی یہی ہے کہ 100% ری سائیکل مٹیریل ہونا چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے مطالبات بالکل جائز ہیں، اور گورنمنٹ کے ان کے مطالبات پہ غور کرنا چاہیے اور ان کو ریلیف دینا چاہیے۔
جی بالکل، فیڈریشن چیمبر کی قیادت یہ کہتی ہے کہ جو پلاسٹک مینوفیکچررز کے ایشوز ہیں بالکل جینون ہیں، ان کو حکم پر رکھ کر حل کروائیں گے۔ جی شہزاد خان عبدالی، بہت شکریہ۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔